جاتا ہے تو بربادی سے اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بربادی سے دنیا کی کوئی قوت روک نہیں سکتی. اللہ اکبر. آپ دیکھیں پورے قرآن کو اٹھا کر کے آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی, گناہوں کی وجہ سے ہوئی تھی. ہواؤں کی آندھی چلی تھی, گناہوں کی وجہ سے چلی تھی. اللہ اکبر. زمین کے اندر قوموں کو دھسا دیا گیا تھا, گناہوں کی وجہ سے دھسایا گیا تھا. اللہ اکبر. ایک عالمی طوفان آیا تھا اور اس عالمی طوفان نے لوگوں کو وہ پانی کے اندر غرق کر دیا تھا. آج بھی تاریخ کے انمٹ نقوش پکار پکار کر ہمیں عبرت کی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگ اگر دھسے ہیں زمین میں تو گناہوں کی وجہ سے, پتھروں کی برسات ہوئی ہے تو گناہوں کی وجہ سے, چہرے سور اور بندروں کی طرح ہوئے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے. اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم یہ تصور کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں مولانا گناہ کریں گے تو اس کی سزا قبر میں ملے گی, گناہ کریں گے تو اس کی سزا میدان محشر میں ملے گی. حالانکہ ایک مسلمان کو اگر یہ یقین ہے کہ میرے گناہ کی سزا مجھے قبر اور میدان محشر میں ملے گی, تب بھی تو اس کو گناہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ نہ قبر میں گناہ برداشت کرنے کی طاقت ہے, نہ حشر میں گناہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے. قبر میں بھی عذاب نہیں برداشت ہو سکتا گناہ کا, میدان محشر میں بھی برداشت نہیں ہو سکتا. مگر بے باکی تو دیکھو, لوگ کہتے ہیں مولانا قبر میں سزا ملے گی, سب دیکھا جائے گا, محشر میں سزا ملے گی. کمزور ہوا ہے کہیں نہ کہیں, اللہ رسول کی باتوں پر سے یقین کمزور ہوا ہے. اور یاد رکھنا کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اللہ کی باتوں سے یقین کا کمزور ہو جانا نقصان پہنچاتا ہے. صحیح بات, سبحان. کوئی انسان جب ہمیں کہہ دیا گیا کہ تم پر عذاب ہوگا اگر گناہ کرو گے تو, اور عذاب دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اگر کسی کو پکڑے, اللہ کسی کی پکڑ کرے, اللہ رب العزت کسی کا محاسبہ کرے, اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح, اگر میرا اللہ ہمارے سر میں درد دے دے, صرف انسان کے سر میں درد ہو تو رات اگر کمر کا درد شروع ہو جائے تو انسان تڑپتا ہے, اس کو نیند نہیں آتی. اگر آنکھ کا درد شروع ہو جائے وہ تڑپتا ہے, اس کو نیند نہیں آتی. میرے بھائیوں, میں اپنی بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں, سب سے توجہ چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, وہ سر کا درد جو ڈاکٹر کی دوا سے دور ہو سکتا ہے, وہ کمر کا درد جس پر آپ تدبیر کرنا چاہیں تو آپ اس کو دور کر سکتے ہیں کسی تدبیر کے ہیلے سے. اب آپ مجھے بتاؤ, جب اتنا تڑپتے ہو, جب کمر کے درد پر اتنا تڑپتے ہو, جب آنکھوں کی تکلیف پر اتنا تڑپتے ہو, تو اللہ اکبر, جب میرا اللہ قبر میں عذاب مسلط فرمائے گا, جب میرا اللہ میدان محشر میں عذاب مسلط فرمائے گا, اس وقت اپنا کیا بنے گا. اللہ اکبر. مسلمان ہو, اپنے نبی کی بات پر یقین کرو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, اگر آخرت میں بھی عذاب کا تصور ہوتا تو بھی بہت بھیانک بات ہے, عذاب تو برداشت نہیں کر سکتے. مگر سن لو, انسان کے گناہوں کی سزا صرف اس کو آخرت میں نہیں ملتی, بلکہ انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے. انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی آتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. آئیے میں آپ کو بتاؤں, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو گناہ کرتا ہوں, جب میں رات کو گناہ کرتا
ہوں تو صبح میں دیکھتا ہوں کہ میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے، یعنی میرے رات کے گناہ کا اثر میری سواری سے بھی ظاہر ہوتا ہے، میری سواری میری موافقت نہیں کرتی، میری سواری میری بات نہیں مانتی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے اس کا مطلب یہ ہے اگر سواری موافق نہ ہو، انسان کی موافقت نہ کرے تو اللہ اکبر یہ گناہ کا اثر ہے۔ فرماتے ہیں چراغ جو بجھتے ہیں وہ بھی گناہوں کی وجہ سے، ٹھوکر جو لگتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے، اولاد جو نافرمان ہوتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے۔ گناہ کو کیا سمجھتے ہیں، گناہوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج ہر ماں باپ شکایت کرتے ہیں مولانا میرا بچہ فرما بردار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی تو شاید تمہاری اولاد تمہاری نافرمان نہ ہوتی۔ مجھے بتاؤ جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اولاد اس کی فرما برداری کیسے کرے؟ تو یاد رکھنا جو ماحول ہے صرف گناہ کی وجہ سے۔ مسلمانوں گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ سے رشتہ جوڑ لو، پھر دیکھو کیسے کرم کی برسات ہوتی ہے، پھر کیسے چھما چھم کرم برستا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ کہنے میں آتی ہے کہ حضرت ٹھیک ہے گناہ کی بات تو روزانہ ہی سنتے ہیں، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہ سے چھٹکارا نہیں ملتا، یہ بات ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو گناہ کرنا چاہتا ہو، گناہ چھوڑنا چاہتے چھٹکارا نہیں ملتا، بالکل ایسی جیسے چور کمبل چھوڑنا چاہتا ہے لیکن کمبل چور کو نہیں چھوڑتا۔ تو گناہ سے چھٹکارا کیسے ملے؟ کوئی کہتا ہے یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو، میں نے کہا کچھ نہ کرو، ایک بات کرو بس، اگر گناہ کی دنیا سے نکلنا ہے، اگر گناہ کے دلدل سے نکلنا ہے، اگر گناہ کی نحوست سے نکلنا ہے، اگر گناہ اور جرائم سے ہجرت کرنا ہے، میری بات نہ سنو، کسی کی نہ سنو، اللہ کا فرمان سنو۔ گناہ سے بچنے کا سب سے بہترین دستور قرآن میں موجود ہے، کیونکہ نماز میں اتنی طاقت ہے، نماز میں اتنا پاور ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ پتہ چلا نماز پڑھو گے، سجدہ کرو گے، خود بخود دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہوگی، برائیوں سے نفرت پیدا ہوگی، جرائم سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور سن لو یہ جو دماغ کے اندر خبط چڑھا ہے نا مولانا میں گنہگار ہوں، میں کیا نماز پڑھوں؟ میرے عزیز یہاں گنہگار اور نیکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کتنا خوبصورت قانون عطا کیا، کتنا حسین قانون عطا کیا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، حدیث میں جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، حدیث میں جو اس پر ہمارا یقین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس وقت بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں اللہ سارے پردوں کو اٹھا دیتا ہے۔ اس میں عالم غیر عالم کا کوئی فرق نہیں، اس میں نیک اور بد کا کوئی فرق نہیں، اس میں اپنے اللہ اکبر خطے قبیلے اور علاقے کا کوئی فرق نہیں۔ جو خلوص دل سے سجدہ کرے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھ جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں جو ایک سجدہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یا یوں کہہ لے جس سجدے سے اللہ ملتا ہے، دنیا کی کون سی نعمت اس سجدے سے نہیں مل سکتی؟ سبحان اللہ، سبحان کیوں اللہ۔ سجدوں کے قریب نہیں آتے؟ سجدوں کے قریب کیوں نہیں آتے؟ آؤ، لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، نہیں، بہت بڑی نادانی کر رہے ہو۔ کس نے کہا ٹائم نہیں ہے؟ اور نماز کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا۔ آؤ نا اپنے اللہ سے رشتہ جوڑیں، آؤ آج اپنے اللہ سے صلح کریں، تھوڑا توجہ سے سنیں، غور کریں۔ اللہ کے بندو 24 گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں، ایک دن میں پورے 24 گھنٹے، ان 24 گھنٹوں میں
5 نمازیں ہیں، ایک نماز کو صرف 10 منٹ کا وقت لگتا ہے، اور میرے جیسا آدمی اگر اجلت میں جلدی جلدی پڑھ لے، جسے کچھ آتا ہی نہ ہو، تو وہ 8-7 منٹ میں بھی ایک وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے بندو 7-8 منٹ یا 10 منٹ کس کے لیے نکالنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کون؟ جس نے 24 گھنٹے ہمیں دیے۔ اللہ نے 24 گھنٹے ایک دن میں ہمیں دیے کہ تیرے لیے بندے، پوری زندگی اس نے دی، رزق اس نے دیا، روزی اس نے دیا، زندگی اس نے دیا، خوبصورت آنکھیں اس نے دی، حسین و جمیل بال اس نے دیے، لباس اس نے عطا کیا، طاقتور جسم اس نے عطا کیا، آسمان سے پانی اس نے نازل کیا۔ بتاؤ تو صحیح، یہ پیار کرنے والے ماں باپ اس نے عطا کیے۔ مسلمانوں تھوڑی دیر ذرا سوچو، اگر دنیا میں انصاف موجود ہے، اگر دنیا میں وفا موجود ہے، آپ سے پوچھتا ہوں ایک گلاس پانی اگر کوئی ہمیں پلا دے، ہم تھینک یو کہہ کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ روح افزا کا ایک گلاس شربت اگر کوئی ہمیں پیش کر دے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی نوکری 5-10 ہزار کی دلا دے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ سے صرف توجہ چاہتا ہوں، دل کا درد ہے۔ ارے نادان انسان، اگر دنیا میں وفا موجود ہے، آواز دو وفا کو۔ ایک گلاس پانی پلانے والے کا شکریہ، ایک گلاس شربت پلانے والے کا شکریہ، جس نے تمہارا رشتہ کسی کے گھر میں جڑوا دیا اس کا شکریہ، جس نے 5-10 ہزار کی نوکری لگا دی اس کا شکریہ، اور وہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، زندہ باد زندہ باد، وہ اللہ جس نے پانی پیدا کیا، بابا آسمان سے پانی اتارا۔ اگر اللہ پانی نہ اتارتا تو کیا کسی کا باپ تمہیں گلاس بھر کے پانی دے سکتا تھا؟ نہیں۔ اور پھر سنو، جس کے دل میں گلاس بھر کر پانی دینے کی توفیق ہوئی، وہ توفیق کس نے دی؟ اگر اللہ وہ توفیق نہ ڈالتا سبحان بابا تو وہ پانی دینے کی بجائے تمہارے ہاتھ سے پانی چھین لیتا۔ جی آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے ہم فلسطین میں کاٹے جا رہے ہیں اور یوپی میں ستائے جا رہے ہیں اور افغانستان میں یہ کی۔ میں نے کہا جو قوم اپنے اللہ سے غداری کرے، جی میرے جملے تلخ ہوں تو معاف کرنا، جو قوم اپنے اللہ سے، بھئی وفا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بے شک بے شک، جملوں کو تلخ سمجھ کر کے ناراض مت ہونا۔ کتے سے تو وفا سیکھ نہیں ہوتی، کتے سے۔ کتا تمہارے معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے، کتے کو اس کا مالک صرف ایک روٹی دیتا ہے، ایک روٹی۔ کتے کو اس کا مالک ایک روٹی دیتا ہے، وہ رات بھر اس لیے جگتا ہے کہ میں میرے مالک کے گھر کی رکھوالی کروں۔ کتا ہے نا، کتا اسٹیج پہ کتا بولا تو بھی لوگوں کے کان پر گرا گزرتا ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں۔ دل کا درد، دیکھو تقریر کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، دل کے درد کو بیان کرنے کے لیے کوئی اصول نہیں، یہ تو بس نکلتا ہی رہتا ہے۔ اور میں کوئی خطیب مقرر نہیں کہ میں سجا کر کوئی تقریر کروں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں بتاؤ، کتے کو پروڈیوس بھر، ایک بات یاد، اگر اس کی برادری کے کتے 4 مل کر آ جائیں، اٹھ کے ان کے ساتھ نہیں جاتا، رات بھر جگ کر بیٹھا رہتا ہے پہرا دینے کے لیے۔ ہے حد ہے، حیرت ہے، کتا ایک جانور ہے، حقیر جانور، ذلیل جانور، ایک روٹی بھی اتنی وفا کی اپنے مالک سے۔ ہمیں تو سب اللہ نے دیے، بے شک، سبحان اللہ۔ کوئی ایک چیز مجھے بتاؤ جو اللہ نے نہ دی ہو، کون سی چیزیں بتاؤ؟ ہمارے پیر کی چپل سے لے کر سر کی ٹوپی تک واسطہ کوئی بنا دیا اللہ نے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد۔ کھانا کھانے سے لے کے ہضم کرنے تک کس کی قدرت ہے؟ سوچو، غور کرو، اگر اللہ اس منہ کے اندر
کوئی مرض اللہ نہ کرے، اللہ کسی میرے نبی کی امتی کو وہ دن دکھائے منہ میں کوئی مرض پیدا ہو جائے، ارب پتی خرب پتی ہو کر بھی ایک لقمہ چبانے کی اوقات ہے نہیں. جو لقمہ چبا رہے ہو کس کی طاقت ہے؟ میرے اللہ کی طاقت. اگر اللہ تمہیں اندھا کر دے، اللہ نہ کرے میرے حضور کے کوئی امتی اندھا ہو، اللہ نہ کرے آپ کو اللہ کبھی وہ دن دکھائے، لیکن میں صرف بات کرنے کے اگر کوئی اندھا ہو جائے، بتاؤ زندگی کیا ہوگی؟ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، لمبی لمبی کاریں ہیں، قیمتی کپڑے ہیں، ہو گیا اندھا، کیا انجام ہوگا بتاؤ؟ یہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کس کی دی ہوئی قوت ہے، کس کی طاقت ہے بتاؤ؟ اللہ نہ کرے بیوی پیار دینے کی بجائے بغاوت کی اتر آئے، کیا کر لو گے؟ یہ جو بیوی کو اللہ نے وفادار، کس نے؟ اللہ نے بنایا نا وفادار. بیوی کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اولاد کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اور ماں باپ کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. جو لوگ ہمیں عزت سے ملتے ہیں کس نے یہ ماحول بنایا؟ اللہ نے. اگر کوئی آپ کی تقریب کرتا ہے کس نے یہ توفیق دی؟ اللہ نے. سب تو اسی کا دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. حق تو یہ ہے اگر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر میرا اللہ توفیق نہ دے تو نبی کا سگا چچا ابو لہب بھی کلمہ نہ پڑھ سکے، ابو جہل پڑوس میں نہ پڑھ سکے. اگر اللہ توفیق چھین لے تو دیکھنے والا بھی کلمہ نہ پڑھے، اور اللہ توفیق دے تو 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر بھی تم کلمہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علامہ سید امین القادری. توجہ ہے، سب دے کر کچھ نہیں مانگا، سب دے کر کچھ نہیں. اگر اللہ کچھ مانگتا نا اس کی شان ہی نہیں ہے مانگنا، لیکن فرض محال کیا اوقات ہوتی. میرے بھائی یہ آکسیجن پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک کے لیتے چھوڑتے ہو ہے نا. کبھی کوئی دل آیا ہمارے گھر پہ؟ آیا نہیں. ڈاکٹر نے 8 گھنٹے کی آکسیجن دے دی، اتنا لمبا بھیجا، بہت اچھی بات ہے. ہم سوچنے لگے یار یہ کیا ہے. صحیح بات. آپ مجھے بتائیں نا، ڈاکٹر آکسیجن دے وہ بھی اس کی نہیں ہے، حق ہے. حالانکہ اس میں بھی قدرت کا عمل دخل ہے. بے شک کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس میں قدرت کا عمل دخل ہے. بے شک بے شک. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بلکہ اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے اے انسان اور جنات، اگر تم زمین اور آسمان کے کنارے سے نکل سکتے ہو ہماری گھر سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. ماں باپ ہماری قرآن طرح آسمان اور زمین کے باہر بھی اگر نکل جاؤ گے تو بھی کیا پاؤ گے ہماری. یا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اچھا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ، علامہ حضرت علامہ مفتی محمد ایوب صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد ایوب صاحب قبلہ، علماء اہل سنت مسلکی اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. بیٹھے رہیں آپ لوگ، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، آپ مت کرو. بھائی ممبر شریف والے بھی بیٹھ جائیں، آپ حضرات بھی تشریف رکھیں. ہاں اللہ کیا آپ تو کون ہے اللہ. ایک بار درود شریف محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اہل سنت و جماعت کی اس علاقے کی عظیم دینی مرکزی درسگاہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے
ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ مفتی ایوب صاحب قبلہ نعیمی مدظ اللہ العالی کی تشریف آوری، حضرت کا استقبال ہے۔ حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ ایک بار درود شریف بلند آواز سے پڑھنے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ توجہ اگر آپ کی ہے تو بات کہ اللہ فرما رہا ہے اگر زمین اور آسمان کے کناروں سے اے جن و انس نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے۔ دارالعلوم کا جلسہ ہے، لوگ سائنس پر بہت سینہ پھلا رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن سائنس کے علوم کے لیے کیسے رہنما اصول فراہم کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ بے شک جس وقت قرآن نے یہ کہا اے جن و انس اگر تم زمین اور آسمان کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے۔ مطلب کیا؟ اس وقت تو لوگوں کو شعور اور ادراک ہی نہیں تھا کہ کوئی زمین کے کنارے سے بھی باہر نکل سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے زمین کے کنارے سے باہر نکلنا۔ یہ بنیاد کس نے فراہم کیا؟ اس بنیاد کو فراہم کرنے والی کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا جہاں جاؤ گے وہاں کوئی اور نہیں، اللہ ہی کی حکومت پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی حکومت اور حکمرانی سے تم کہیں باہر نہیں جا سکتے، اس کی حکومت ہر جگہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے قوت دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے دیکھنے کی قوت دی، سننے کی قوت دی، کھانے کی قوت دی، پینے کی، ہر نعمت تو اللہ نے دی ہے۔ اس کی نعمت کا شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز میرے بھائی، ایسی نعمت جس پر کبھی آپ نے توجہ بھی نہیں کی ہوگی، یہ آنکھیں بار بار جو ہے پلکیں بند ہوتی ہے کھلتی ہے، بند ہوتی ہے کھلتی ہے، کیوں؟ یہ نعمت کیوں ملی؟ آخر پلک کے بالوں کا کام کیا ہے؟ لیکن ذرا سا اس کو کاٹ کر کے کوئی دیکھے، اگر یہ پلک کے بال بار بار کھلنا اور بند کرنے کا نظام نہ ہو تو ہماری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ ہماری آنکھوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ گویا کہ سیکورٹی گارڈ کے طور پر اللہ نے ان پلک کے بالوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ نعمت کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی۔ اور آپ کتنی سادگی سے کہہ دیتے ہو مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ اللہ جس نے سب دیا میرے بھائی، ہر نعمت دیا میرے بھائی، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ اور پھر ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے، 10 منٹ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اب 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو 50 منٹ کا ٹائم لگے گا، پھر بھی وقت نہیں نکالتے، پھر بھی ٹائم نہیں نکالتے۔ تو یاد رکھنا اگر نہیں نکالو گے نا اللہ کے لیے ٹائم تو پھر اللہ کا عذاب ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے، اس کتاب کو غنیۃ الطالبین کہتے ہیں۔ میں وہاں سے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نانا جان کی حدیث لکھی ہے، میں اس کو بطور مفہوم پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے، 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالو گے، نقصان کتنا ہے، کتنا گھاٹا ہے، کتنا خسارہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صادق و مصدوق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز ترک کر دے، اب نماز چھوڑنے کا نقصان کیا، اس پر میں اپنی بات پوری کروں گا، لیکن آپ سب کی توجہ، بہت توجہ، اپنی بہنوں کی بھی خاص توجہ۔ یہ صرف بہانے میرے عزیز، بہت بہانے کی ٹائم نہیں ملتا، جھوٹ ہے، بہت جھوٹ ہے۔ اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں، فیس بک کے لیے وقت کہاں سے، یوٹیوب کے لیے وقت کہاں سے، دوستوں کی محفل کے لیے وقت کہاں سے، غب شپ کے لیے وقت کہاں سے، یہ سارے فضول کاموں کے لیے وقت کہاں سے؟ آج جتنا ٹائم اپنے پاس ہے
اس سے پہلے اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں تھا. 10 منٹ کا ٹائم نکالو, بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچو گے, بہت بڑی بڑی بلاؤں سے بچو گے, اللہ سے رشتہ جڑے گا, اللہ کے قریب آ جاؤ گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ جاؤ گے, حضور کو خوش کر دو گے. اللہ اکبر. تو آقا کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے, جب بندہ نماز چھوڑتا ہے, نماز ترک کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے. اللہ اس کو 12 تکلیف اور مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے. 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں آتی ہے, 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آتی ہے, 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آتی ہے, 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آتی ہے. اب یہ 12 مصیبتیں ہیں, یاد رکھ لو. یا 10 منٹ کا ٹائم نکال کے نمازی بن جاؤ, یا پھر ان بھیانک مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ, ان خوفناک مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اور سن لو, یہ معاذ اللہ کسی دنیا کے ظاہری لیڈر کا یا صرف کسی سیاسی لیڈر کا بیان نہیں جس کو ہنس کے اڑا سکو, یا یہ کسی عام انسان کی گفتگو نہیں, یہ اس رسول کا فرمان ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ اکبر. یہ اس رسول کا فرمان ہے جو اپنی مرضی سے کبھی گفتگو کرتے ہی نہیں. اللہ اکبر. زبان ان کی ہے, کلام خدا بند قدوس کا ہے. اللہ اللہ. اس لیے آقا کا فرمان ہے, انہوں نے کہہ دیا, جو کہہ دیا ہو کے رہا, انہوں نے جو فرمایا ہو کے رہا. تو سن لو, مصیبتوں سے بھاگنے والوں, مصیبتوں سے جیت چرانے والوں, مصیبتوں سے ڈرنے والوں, اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں نماز چھوڑو گے تو 12 مصیبتوں کا منہ دیکھنے کے لیے تیار رہو, 12 مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے لیے تیار رہو. آئیے 3 مصیبتیں دنیا کی کیا ہے, ذرا اس پر توجہ کریں. اللہ اکبر. کتنا ترس آتا ہے میری قوم پر, کتنی نادان ہے یہ قوم, ہاتھ کی مصیبت سے پیچھا چھڑا رہی ہے, 10 منٹ کا ٹائم نکالنے کے لیے تیار نہیں. آؤ آؤ, اپنے رسول, اپنے آقا جو ماؤں سے زیادہ شفیق ہے, ماؤں سے زیادہ رفیق ہے. اللہ اکبر. خون کے رشتے اتنا ہم سے پیار نہیں کرتے جتنا آمنہ کے لال نے پیار کیا ہے. حضور نے امت سے کتنی محبت کی ہے, اس کا احساس تو کرو. اللہ کے حبیب نے اللہ کے عذاب کو کیوں بیان کیا, تاکہ سن لو, ہوشیار ہو جاؤ, اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ. ورنہ سن لو, اچھی طرح سن لو, کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. واللہ سارے زمین اور آسمان مل کر اللہ کے عذاب کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. بابا یہ نازک سا وجود جو پسو, کھٹمل اور چونٹی کے کاٹنے پر بھی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے, اللہ کا وہ عذاب کیسے برداشت کر سکو گے جو زمین اور آسمان برداشت نہیں کر سکتے. ایک بزرگ بہت روتے تھے, کسی نے پوچھا رونے کی وجہ کیا, فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے گرم پانی کے عذاب سے ڈراتا تو بھی مجھے رونا ہی تھا. اللہ نے مجھے گرم پانی کے عذاب سے نہیں ڈرایا, بلکہ اللہ نے مجھے جہنم کے عذاب سے ڈرایا. جہنم کے عذاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے القاریہ القاریہ. جہنم کے عذاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے جہنم کے عذاب کے بارے میں. اور کیا فرما رہا ہے اللہ؟ فرماتا ہے کہ جس دن کافر اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, کاش ہم مٹی ہو جائیں. اللہ وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے, اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے. اللہ کے عذاب کا حال کیا ہے میرے عزیز, میرے بھائی؟ اسی لیے صحابہ جنہیں جنت کی بشارتیں ملی تھی وہ رات رات بھر اسی لیے نہیں روتے تھے, انہیں پتا تھا اللہ کی عذاب. نہیں پتا ام المومنین یہ میری ماں, مولانا ہم تو جنت ہی میں جائیں گے. میں کہتا ہوں امید کری جا سکتی ہے لیکن خوف بھی ہو. امید کی جا سکتی ہے مگر خوف بھی ہو. یہ کیا کہ جن کی زندگی میں کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں اور انہیں گھمنڈ ہے کہ جنت میں جانے سے میں کون روک سکتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ
امید بھی کرو خوف بھی کرو، یہ گھمنڈ ہے، نہ امید نہ خوف. کیا سمجھ رکھا ہے جنت کو؟ ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں 1857 کے بعد والوں نے جتنا جنت کو مشکل بنایا ہے اتنی بھی جنت مشکل نہیں ہے، اور جتنی آسان آپ کے شاعروں نے جنت بنا دی ہے اتنی بھی آسان جنت نہیں ہے. نہ اتنی مشکل ہے نہ اتنی آسان ہے. پھر اعتدال کی راہ کیا ہے؟ تو میرے امام اسے اعتدال کی راہ کو بیان کرتے کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا. واہ 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 سبحان اللہ. اعتدال کی راہ کیا ہے؟ نہ 1857 کے بعد والوں کی فکر جو انہوں نے بہت مشکل کر دی کہ کچھ بھی کر لو جنت میں نہیں جاؤ گے، یہ مشکل. اور آپ کا حال یہ ان کو دیکھو اور ان کو دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ. میں کہتا ہوں کہ ساری نسبتیں عظمتیں سراخوں پہ انکار نہیں، لیکن جن کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ناظم صاحب آپ، ان کے ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی آپ کے پاس ہے؟ تو نہ اتنی مشکل نہ اتنی آسان. امام کی فکر یہ کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. سبحان اللہ سبحان. ہمارے پاس مول کیا ہے بھئی؟ چیز کتنی سستی ہو اور ہمارے پاس نہ ہو اس کی قیمت آپ کی توجہ ہے؟ دیکھیں آسانی سے سمجھ میں آئے گی. چیز کتنی سستی ہو اور ہمارے پاس قیمت نہ ہو، لے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ میرا رومال ہے، اگر میں کہوں کہ میں اسے آج بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدے گا تم میں؟ تو میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ میرے عزیز میرے بھائی لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں، نوٹیں نکل آئے، اگر میں اس کی 5000 دو بھی نکل آئے، 10,000 میرا حسن ظن کہتا ہے تو بھی نکل آئے، لیکن میں یہ رومال چلے بیچ ہی دوں، کتنے میں خریدو گے؟ میں نے بیچنا اس کو، مجھے چاہیے اس رومال کے صرف 15 پیسے. 2 منٹ کا ٹائم ہے. اگر آپ میں سے کسی کی جیب میں 5 اور 10 15 پیسے ہو ابھی لا کر دے دیں، حضرت مفتی ایوب صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کے ہاتھ سے یہ رومال لے کر جائیں، یا یہ سید صاحب کا رومال لے جائیں، یا اگر حضرت اجازت دے گستاخی نہ ہو تو حضرت کا عصا لے کر چلے جائیں. اتنے بڑے بزرگ عالم دین کا عصا 15 پیسے میں ان کی اجازت سے آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، لے جائیں، لیکن 2 منٹ میں آپ کو 15 پیسے لا کر دینا ہے. کوئی لے جا سکتا ہے؟ لے جا سکتا ہے؟ قیمت تو بڑی سستی تھی، آپ کے پاس وہ مطلوبہ قیمت تھی ہی نہیں، ہے نا؟ 15 پیسے کیا بظاہر کوئی حیثیت تو نہیں رکھتے نا. 15 پیسے تو آپ کا بھکاری بھی نہیں لیتا. بھکاری کو دو، ارے بچہ چھوٹا تھا وہ بھی پھینک دے گا، یہ کیا ہے میں نہیں جانتا یہ کون سا سکہ ہے. آپ کا 3-4 سال کا بچہ بھی نہیں، لیکن آج اس قیمت کو میں نے مانگا آپ نے نہیں دیا. وجہ عصا تو سستا تھا، مطلوبہ قیمت ہی آپ کے پاس نہیں تھی، ہے نا؟ رومال تو سستا تھا، مطلوبہ قیمت ہی آپ کے پاس نہ تھی. سید صاحب کا رومال سستا نہیں تھی، مطلب کیا؟ چیز تو سستی بک رہی تھی مگر وہ کرنسی آپ کے پاس نہیں تھی. بلا تمثیل جنت تو بیچ دی محمد الرسول اللہ نے. مالک جنت نے تو اعلان کر دیا، بلکہ یوں شان سے اعلان کیا جس کو بریلی سے آواز آ رہی ہے حضور تاج الشریعہ کی شکل میں کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہمیں عطا کر دے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں وہ بھیک میں بھی جنت دے سکتے اور بیچ بھی سکتے، کیونکہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار. سستے سودے میں جنت بکی نہ، لیکن آپ کے پاس ہے کیا؟ ایک نیکی پر بھی جنت مل سکتی ہے. ایک نیکی ہو بھی تو نا، توجہ ہے آپ کی، ایک نیکی ہو بھی تو نا. بڑی معذرت کے ساتھ کان کھول لو اپنے،
بہت سے ایسے ہوں گے جن کو یہ غرور ہے آج کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن جب میدان محشر میں اعمال نامہ ہاتھ میں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ وجہ جو نہیں پڑھتے نماز وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ان کا حال کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، توجہ کرنا، آقا فرماتے ہیں جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوتا ہے اس کے سجدے اور اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ دیکھ لو نا، چیک کرو اپنے آپ، چیک کرو۔ حضور صرف مالا اور تسبیحات میں دینے نہیں آئے تھے، وہ تو تزکیے قلوب کے لیے آئے تھے۔ چیک کر لو اپنے دلوں کو۔ جس قوم کے دل سگے بھائیوں کے لیے صاف نہ ہو، جس قوم کے دل پھوپھی اور چچاؤں کے لیے صاف نہ ہو، جس قوم کے دل پڑوسیوں کے لیے صاف نہ ہو، جس قوم کے دل بہنوں کے لیے صاف نہ ہو، ارے حد تو یہ ہے جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو ان اماموں کے لیے جب تمہارے دل صاف نہ ہو تو تمہاری نماز کا کیا ہو؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی۔ اگر کافر کے ہاتھ میں آئی فون دیکھا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن امام کے ہاتھ میں آئی فون آ گیا تو فوراً آ کے پھٹ کے کہتی ان کے پاس آیا کہاں سے؟ فوراً شک کی نظر سے دیکھ، فوراً ارے نادان، جب تو اتنے پیچھے کھڑے رہتا ہے بلکہ ہفتے میں ایک دن آ کر اتنے پیچھے کھڑے رہتا ہے، اللہ تجھے اتنا عطا کرتا ہے جو سب کے آگے کھڑے رہتا ہے، اس پر عطا کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ شک ہے، اپنوں کے خلاف شک۔ اور یاد رکھیے جب دل کینے سے پاک نہیں ہوں گے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے دعا لینے کے لیے، صرف سبق سنانے کے، دنیا دار تو دنیا دار ہے، دیندار طبقہ بھی اس منزل پر ناکام ہے، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ دیندار طبقے کو بھی ہم ناکام باس کہلانے والوں کو دیکھنے کہ ان کے سینے پاک نہیں ہے کینے۔ اگر کسی کی تقریر بھی اچھی ہو جائے تو ان کو اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے، بری ہو جائے تو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، کسی سے لوگ زیادہ پیار کرنے والے ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، مخالفت کرنے والے ہوں تو تکلیف، یعنی ہمارے دل کا، اچھا ہم نے دل کو پاک اور صاف رکھنا، کچھ اہمیت اس کی سمجھی ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے تھے، وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تعلیم بعد میں ہے، پہلے قرآن نے دلوں کا تزکیہ بیان فرمایا۔ ہم تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، تزکیہ کہاں ہے؟ اور جب تک دل صاف نہ ہو، چیک کر لو اپنے دل کو، اپنے من میں ڈوب کر تہجد گزارو، فجر پہ گھمنڈ کرنے والوں، ظہر پہ اترانے والوں، جانے نماز نے کہہ دیا کہ جس کے دل پاک و صاف نہیں ہے بغض و کینے سے، ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر نہیں جاتے، ان کی نمازیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی، ان کی دعائیں ان کے، اس کا مطلب صرف نماز پڑھ کے بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، قرآن میں چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ گنی ہوئی آیتوں میں قرآن نے سب بیان کر دیا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر رطب و یابس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالے، بے عمل نہیں، عمل ہوگا، عمل، محنتیں ہوگی، محنتیں، وجہ ان کے دل صاف نہیں ہوں گے، پڑوسیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، پھوپھیوں کے لیے، چچا تایوں کے لیے، دوستوں کے لیے، یاروں کے لیے، بلکہ قیامت کی نشانی میں نشانی یہ بھی ہے، ہاتھ ملیں گے، دل نہیں ملیں گے۔ عید پہ گلے تو ملتے ہو، سینے سے سینہ ملتا ہے، دل کب ملا؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضور نے جنتی ہونے کی نشانی بیان کی۔ آقا نے فرمایا اے انس، صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ آقا فرماتے
سن لیں حدیث پاک کا مفہوم. کیا فرمایا؟ اے انس صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو. یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر حضور کا ساتھ جنت میں چاہتے ہو دل کو صاف کر لو. اب کہتے ہیں ارے حضرات ہم تو دعا کرتے قبول نہیں ہوتی. سیدنا ابو ہریرہ دمشق گئے, ملک شام. جب دمشق گئے تو لوگوں نے کہا اے صحابی رسول آپ دعا کیجئے. توجہ کرنا, آپ دعا کیجئے, صحابی کی دعا ہم سب کے حق میں قبول ہوگی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک ہی شرط پہ دعا کروں گا. توجہ ہے نا آپ کی توجہ, بہت اچھے سے سن رہے ہو لیکن مزید توجہ, بہت اہم موڑ پر گفتگو آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ ضرور دعا کروں گا, شرط ہے اگر کسی کے اپنے رشتہ دار سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو پہلے وہ میری محفل سے باہر نکلے, کیونکہ رشتہ داروں کے لیے کینے والوں کے درمیان میں دعا نہیں کروں گا. کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا جس محفل میں رشتہ داروں کے لیے کینے والے موجود ہوں, رشتہ توڑنے والے موجود ہوں, رشتے کو منقطع کرنے والے موجود ہوں, اللہ دعا قبول نہیں کرتا. فرماتی ہے میری دعا اگر لینا ہے تو پورے مجمع میں جس نے اپنے رشتہ داروں سے بات بند کر رکھی ہے باہر جائے. مگر وہ خیر القرون تھا, وہ خیر القرون تھا. اگرچہ اصحاب رخصت ہو رہے تھے لیکن سینئر تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا. پتہ ہے جب پورے مجمع میں دمشق میں اعلان ہوا کہ دل میں کینے رکھنے والے اور رشتے توڑنے والے محفل کے باہر نکلیں, تو پوری محفل میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جائے سوائے ایک جوان کے. وہ جوان اٹھا اور اٹھ کے جانے کے بعد فوراً گھر پہنچا, اپنی پھپھی کے پاس گیا, کہا پھپھی اماں مجھے معاف کر دو, میں نے تم سے بات بند کر رکھی تھی. وہ پھپھی نے کہا اب ہوش آیا تجھے؟ کہا ہوش اس لیے آیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی محفل سے مجھے نکال کے بھگا دیا کہ جب تک کہ رشتوں کو کاٹنے والے دل میں کینہ رکھنے والے میں موجود ہوں گے میں دعا نہیں کروں گا. تو پھپھی امی اب صحابی کی دعا کی برکتیں لینی ہے تو میں تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے آ گیا. آپ مجھے بتائیں یہ مقبول دعاؤں کی محفلیں تھی. ہماری محفل کا حال تو یہ ہے اگر 100 لوگ موجود ہیں تو 98 لوگ تو سارے بغض کینہ لے کر کے آتے ہیں, پھر کہاں دعا. لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے جب بارش مانگنے کے لیے ہوش کے ناخن لو. مولانا تو اب بھی ویسا ہی مولانا ہے, تمہارے دل کہاں ہے؟ آمین کہنے والوں کے دل کہاں ہے؟ دل میں بغض ہے, کینے ہے, حسد ہے. اور ایک بات اور آگے بڑھ کے بتاؤں, اب توجہ کرنا, جب پھپھی کے لیے, بھائی کے لیے, چچا کے لیے دل صاف نہ ہو تو یہ حال ہے کہ سجدے سر کے اوپر نہ جائیں اور جو ماں باپ کی بد دعا لیں, جو ماں باپ کو تڑپائیں, ماں باپ کو سسکیاں لینے پہ مجبور کریں. کسی کے ماں باپ کسی کے دروازے پر روٹی کا ٹکڑا مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں, کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں, کسی کے ماں باپ اللہ اکبر کسی کے یہاں برتن جھاڑو کر کے اپنا گزارا کرنے پر مجبور ہے. اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھو, جب تک کہ اللہ کے بندوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ آپ سے ہم سے راضی نہیں ہوگا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کے دل سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے, یعنی جب تک دلوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا قول ہے روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے, ان کی خدمت کرنا ہے. مجھے بتاؤ جب عام بندوں کو خوش کرنے پر, عام بندوں کی خدمت کرنے پر اللہ یہ مرتبے عطا فرماتا ہے تو وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایک طبقہ نماز کی طرف تو آ گیا, ایک طبقہ داڑھی کی طرف تو آ گیا, ایک طبقہ ٹوپی کی طرف تو آ گیا, لیکن جب ان کی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھو, ان کی نجی زندگی
زندگی میں دیکھو تو ان کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہے. اللہ اکبر. ماں باپ پر ہزاروں تقریریں ہوتی ہے, درجنوں تقریریں ہوتی ہے, اثر کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ چلیں دوسروں نے جو کہا ان کو چھوڑیں. مسلک اعلیٰ حضرت میں ماں باپ کی کیا اہمیت؟ کیونکہ مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں ہم, مسلک کا نعرہ ہمارا حال ہی ہو گیا تھو تھو میٹھا. مسلک اعلیٰ حضرت میں جہاں اشداء علی الکفار ہے وہیں پر رحماء بینہم بھی ہے. ہم نے اشداء علی الکفار کو ہائی لائٹ کیا, کرنا بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے, لیکن شاید ہم نے رحماء بینہم کو بلا دیا. اسی لیے جو نرمی ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے, بعض لوگوں میں, بعض کی بات کر رہا ہوں سب کی نہیں, بعض لوگوں میں کہیں نہ کہیں وہ چیز اٹھ گئی. نعرہ تو لگائے گا جلسے میں مسلک اعلیٰ زندہ باد, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اس کا دامن, اور گھر پہ ماں کو ڈانٹ کے آیا ہے بس کر, تجھے کتنا پیسہ دوں دوائی کے. سب ایسے نہیں ہوتے, لیکن میں بات کر رہا ہوں جوانوں کی. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی لکھتے ہیں ماں باپ کا ادب کیا ہے. فرمایا جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو پہلے ان سے اجازت لو. توجہ کریں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھوا لیے جائیں نا میرے بھائیوں ہاتھ, تو شاید کتنے ہاتھ ہوں گے جو اٹھ سکیں گے. کون لوگ ہیں جو ماں باپ سے اجازت لے کے گفتگو کرتے ہیں؟ پہلی بات تو ماں باپ ترستے ہیں میرے بھائی کہ میرا بیٹا مجھ سے گفتگو تو کر لے. فون پر لگے ہوئے ہیں کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات بنانے میں, گھنٹوں اس کو پٹا رہے, پھسلا رہے, اور ادھر بوڑھی ماں انتظار کر رہی میرا بیٹا مجھ سے بات تو کر لے, مجھ سے میری خیریت تو پوچھ لے. یہ حالات ہیں. بوڑھے ماں باپ سے بات کرنے کو فرصت نہیں, دوستوں کے پاس رات کے 3-3 بجے تک بیٹھ رہے, انٹرنیٹ لے کر کے رات کے 3-3 4-4 بجے تک بیٹھ رہے. ماں باپ سے خیریت پوچھنے کا وقت نہیں. سنو, میرے امام لکھ رہے, امام اہل سنت, کہ جب ماں باپ سے بات کرنا ہو تو اس طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان سے اجازت لو, اور اجازت لینے کے بعد بات کا طریقہ کیا ہو, اے بڈھی, اے بڈھا, ڈوکری ڈوکرا, یہ سب نہیں, بلکہ فرماتے ماں باپ سے اجازت لے کر جب ان سے بات کرنے کا وقت آئے تو ایسے بات کرو جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. یہ ہمارے یہاں گفتگو کرنے کا انداز ہے. کسی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں, مال ہو, منال ہو, یہ ہو, اقتدار ہو, سب کچھ ہو, اگر ماں باپ کی رضا اس کے دامن میں نہیں ہے, ماں باپ کی خوشی اس کے دامن میں نہیں ہے, اس سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں. ماں باپ کا دل دکھانے والا ایک دن زوال پذیر ضرور ہوگا, ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ایک دن ذلت کے گھاٹ ضرور اترے گا, ماں باپ کے دل کو اذیت پہنچانے والا, ماں باپ کی بد دعا لینے والا ایک دن برباد ضرور ہوگا. علامہ زمخشری آخری عمر میں لنگڑے ہو گئے تھے, لنگڑے. تفسیر کشاف کا مصنف علامہ زمخشری لنگڑے ہو گئے. کسی نے پوچھا حضرت اتنے بڑے مفسر قرآن, اتنے بڑے عالم, آپ لنگڑے ہو گئے؟ بچپنے میں ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی. اور یاد رکھنا ماں باپ کی دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے اور بد دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے. اللہ کے بندو, زمخشری کہتے ہیں کہ ایک دن میں بچپنے میں چڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا, چڑیا کے پاؤں میں میں نے دھاگا باندھ رکھا تھا اور چڑیا کو چھوڑ دیتا اور وہ اڑتی چلی جاتی, پھر چڑیا کو دھاگے سے پکڑ لیتا, پھر وہ میرے پاس آ جاتی. ایسا ہوا کہ چڑیا کو میں نے چھوڑا اور وہ جا کے گھونسلے کے اندر گھس گئی اور پیروں سے گھونسلہ پکڑ کے بیٹھ گئی. میں نے کھینچا کھینچا کھینچا, نہیں نکلی, زور لگایا تو چڑیا کی ٹانگ جو ہے وہ دھاگے میں آ گئی. میری ماں کو غصہ آیا, ماں نے کہا زمخشری تو نے ایک چڑیا کا پیر توڑ ڈالا. ماں کے جذبات تھے, جذبات میں زبان سے نکل گیا, تو نے چڑیا کا پیر توڑا, اللہ تیرا پیر توڑ دے. اللہ اکبر. کہتے ہیں علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ یہ میری ماں
ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے. پوری زندگی اس کا اثر نہیں ظاہر ہوا, لیکن مرنے سے پہلے ماں کا دل نہیں دکھایا تھا, ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی, ماں کو اذیت نہیں پہنچائی تھی. لیکن ایک چڑیا کے معاملے میں جذباتی ہو کر ماں سے زبان سے نکل گیا, پورا ہوا. تو اللہ کے بندو, خوشیاں ڈھونڈنے چلے ہو, نعمتیں ڈھونڈنے چلے ہو, برکتیں ڈھونڈنے چلے ہو, تو بات دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا, جب تک سینے کینے سے پاک نہیں ہوں گے تمہارے سجدے اور دعائیں سر کے اوپر نہیں جائے گی. ایک بات اگر نہ کہوں تو میرا دل نہ بھرے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, جب امتی کے لیے دل میں کینہ رکھے تو اس کی نماز سر کے اوپر نہیں جاتی. اگر امتی نبی کے لیے دل میں کینہ رکھے پھر وہاں تو نماز کا تصور ہی ختم ہے. اور کینے کا اثر کب پتا چلتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, صرف سعادت مند روحوں کو آواز دینا چاہتا ہوں. کینے کا تصور کب پتا چلتا ہے؟ توجہ, کینے کا اثر اس وقت پتا چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے دل میں علامہ ایوب صاحب کے لیے کینہ ہو, مفتی ایوب صاحب کے لیے کینہ ہوا, میں نے جہاں تعریف شروع کی اس کا منہ اترنا شروع ہوگا. یعنی کہ جس کے لیے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کی تعریف انسان سے برداشت نہیں ہوتی. کینے کی یہ علامت ہے. نمبر 2, جب کسی کے لیے دل میں کینہ ہو اس کی لوگ تعظیم اور عزت کریں تو بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی. تو اب دنیا میں کن کے سینوں میں نبی کے لیے کینہ ہے؟ اگر تلاش کرنا ہو تو پھر ہم سلیکشن نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے. لیکن علامتیں تو ہیں نا. جب علامہ مفتی ایوب صاحب کی تعریف کسی کو برداشت نہ ہو تو ہم سمجھتے اس کے دل میں کینہ ہے. سید فرید میاں کی تعریف برداشت وہی نہ وہ رضا بندے رسوا تیرا. اگر رسوا بھی کرے گا تو یہی کہہ کے کہے گا نا کہ وہ غوث پاک کا غلام ہے, اور جب غوث پاک کا غلام کہہ دیا تو پھر مقدر کی معراج ہے. ہاں وہی نہ وہ رضا بندے رسوا تیرا. تو جب مل گئے خضر علیہ السلام تو کسی نے کیا پوچھا, اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ اے خضر بتاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ تھوڑا سا غوث پاک کہتے ہیں میں کبھی ناراض نہیں ہوتا, ناراض نہیں ہوتا, مجھے آقا تھوڑا میں کیا تھا. سردی کا موسم ہے, دیر سے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی حاجت نہیں ہوتا. بات آپ سے کروں یار, اپنی محفل میں کسی کو حاجت ہو تو ہمیں کیا شکوک سے لوگوں کو غوث پاک کی محفل میں حاجت. اگر ہو بھی جاتی تھی تو میرے دوست کی شان کیا. ایک مرتبہ ایک صاحب کو حاجت ہوگی, استنجا کی حاجت ہوگی. اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جیسے شوق کیا کرو لوگوں کی حاجت. جب لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے رسول اللہ نماز مختصر کر دیتے, لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے ہم جیسا مختصر کر دیتے تو کون چھوٹی ہے. جب نماز مختصر کی جا سکتی لوگوں کی حاجت میں لمبی نماز پڑھتی, لیکن میرے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, بچے والی مائیں بھی ہوتی ہیں, تو ان کا خیال کر کے نماز مختصر. ہاں تو ذرا میں بھی بیٹی کو خیال کرتے ہوئے سردی کے موسم کی تکلیف میں مختصر ہی کرنا جتنی مختصر ہو سکے. توجہ آپ کی, اور بالکل آگے بیٹھے. ایک صاحب کو آگے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے, آگے بیٹھے اس لیے کہ یہ شوق بھی پہلے بڑا پرانا ہے. آگے بیٹھے صحابہ کرام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, غوث پاک کے غلام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب کے اپنے اپنے انداز ہیں. کچھ ایسے بھی میرے بھائیوں کے جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ترقی کے ساتھ دیکھ کر سن رہے ہیں, انہیں سننے کا ثواب تو ملے گا, لیکن محفل کی جو برکت ہے, یہ نہیں کہ انٹرنیٹ پہ نہ سنا کرو, لیکن محفل کی جو برکت ہے جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں ان میں اللہ کا ولی ہوتا ہے. ہاں تو تکیہ لگانے میں یہاں کا لطف کہاں آئے گا, اس لیے کہ یہاں کئی اولیاء خود موجود ہوں گے انشاءاللہ. سوچیں تو صرف 40 میں ایک ولی ہوتا ہے, ہزاروں میں کتنے ولی ہوں گے, اور کسی کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو پھر ہمارے تو والے بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ. مقدس سمجھ جائے گا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی. اللہ اکبر. اور سے یہ کرنا تھا, ایک صاحب کو حاجت ہو گئی, غوث پاک
پاک اب بالکل بیٹھے آگے، اور مجمع کتنا 70,000. غوث پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے 70,000. یہ ریکارڈنگ کے لیے چند کیمرے لگے ہوئے، اس پہ پورے نہیں سناتے تو کتنے کیمرے لگے تھے ریکارڈنگ کے لیے. غوث پاک کی اس دور کی 900 سال محفل میں، 900 سال پہلے کی محفل میں 400 مولنا قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے اور غوث پاک کا کتاب ریکارڈ کرتے تھے. 70,000 کا مجمع، اور انسان اتنے، جنات اس سے زیادہ، اولیاء پوری دنیا میں سنتے تھے. جب غوث پاک خطاب کرتے تھے، غوث پاک حضرت خضر سے جب پوچھنے والے نے پوچھا عبد القادر جیلانی کیسے ہے، تو کہا ان سے پہلے ایسا ولی نہیں ہوا، اور ان کے بعد قیامت تک ایسا ولی امام مہدی تک نہیں ہو سکتا. یہ شان ہے تھوڑا آگے بولو. امام کہتے ہیں وہ اپنے وقت کا صدیق ہے، وہ اپنے وقت کا صدیق ہے، ولیو حیدرو عادل یاداس، اور کہتے ہیں کوئی صادق ہے یا واصل یاداس. صادق اور واصل کا مطلب، صادق اس کو کہتے ہیں جو ولایت کے راستے پہ ابھی چل رہا ہو، منزلیں طے کر رہا ہو، اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پر پہنچ گیا ہو. ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں غوث اعظم کیا کہتے ہیں، کوئی صادق ہو یا واصل ہو یا دوست، وہ کچھ بھی ہے، تیرا سائل ہے یا دوست. کچھ بھی ہو جائے غوث پاک کے در پر ہاتھ ہی پھیلا رہا ہے. یہ شان ہے غوثیت ماں کی. تو میں بات پوری کر دوں، بات مکمل کر دوں. کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. ایک ساتھ کی حاجت تھی. غوث پاک صاحب کشف ہوئی. اللہ نے ان کو دل میں ایسی چمک دی تھی کہ وہ دلوں کے حالات جان لیتے. اور کشف کے بارے میں سب اخبار موجود ہے، اس کی کوئی تشریح نہیں کر رہا ہوں، صرف عوام کے فہم کے حساب سے بات میں نے بتا دی. تو جب دیکھا کہ ان کو استنجا کی حاجت ہے، اپنی چادر ان پر ڈال دی، چادر اٹھا کر ان پر ڈال دی. جب اپنی چادر ان پر ڈالی تو وہ اپنے آپ کو غوث پاک کی محفل میں نہیں پاتے، بلکہ اپنے آپ کو ایک جنگل میں پاتے، جہاں پر نہر تھی، درخت تھا اور جنگل تھا. جنگل میں کوئی نہیں تھا. انہوں نے جلدی جب وہ اپنی چیزیں اتاری، درخت سے لٹکائی، اور لٹکانے کے بعد حاجت سے فارغ ہوئے وضو کیا. جیسے وضو کیا تو پھر اس کے بعد چادر ہٹائی تو وہ غوث پاک کی محفل. آزائے وضو پہ وضو کی اثرات ہیں. اب سوچتے کہ یا اللہ میں فارغ ہو گیا اور یہ میرے سامنے ہو گیا، لیکن کچھ چیزیں ان کی وہاں چھوڑ گئی. درخت سے جو چیزیں لٹکائی کوئی چیز چھوٹ گئی. اب احساس ہوا کہ یہ چیز چھوٹ گئی تو آئے گی کیسے، کیونکہ میں تو گیا نہیں وہاں پر. پہنچایا مرشد نے، پھر چادر ڈالی تو اپنے آپ کو وہی پایا. تو وہاں جہاں وضو کیا تھا، وضو کے پانی کے اثرات بھی موجود تھے، اور پھر استنجا کے اثرات بھی موجود تھے. تو وہاں سے اپنی وہ چیز کی پھر چادر ہٹائی، پھر ایک مرتبہ وہی بزرگ جن کو دنیا شیخ غریب کے مہدی کے نام سے جانتی ہے، ایک مرتبہ غوث پاک کے بیان میں بیان سنتے سنتے سو گئے. مقرر پہ بہت بجلی گرتی ہے دل سے. جب کوئی اس کی تقریر میں آپس میں بات کرے، چلائے یا سو جائے. اس لیے کہ حالانکہ میں وہ آدمی نہیں ہوں، میں تو بالکل عوام میں سے ہوں، ان پڑھ سا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. لیکن مقرر جو تقریر 1 گھنٹے کی کرتا ہے تو کم سے کم 4 گھنٹے وہ محنت کرتا ہے جب 1 گھنٹے کی تقریر دیکھیں. تو اس کو ایسا لگتا ہے یار میں پوری جان نکال کے ڈال رہا ہوں، یہ آپ سے بات کیوں کرتے ہیں، یہ سو کیوں رہے ہیں. لیکن جب سے میں نے واقعہ پڑھا ہے تو مجھے کبھی کوئی سوتا ہے تو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عبد القادر جیلانی میرے مرشد کی محفل میں لوگ سو جاتے تھے، تو اگر قادری کی محفل میں سو جائے اور میری بھی کوئی محفل میں تو ہماری کیا محفل. ایک دوست کہہ رہے تھے مجھے کہ دیکھو آپ کے نام پہ اتنے لوگ آتے. میں نے کہا توبہ، میرے نام پہ کون آتے، میری کیا میری کیا غوث پاک کے نام پہ، اللہ کے نام پہ آئے، اللہ کے نام پہ آئے. یہ بات آج کے بعد کبھی مت کہنا کہ میرے نام پہ، میری کیا ہو سکتا. میں تو ان کے گداؤں میں سے گدا، میں تو ان کے نمکوں میں سے ایک نمکا، ان کے سروں میں سے ایک سر ہوں.
وہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ قبول کر لے تو ان کا کرم، میری کیا بات، کس طرح کی باتیں نہ کہا کرو۔ یہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ آتے ہیں، رسول اللہ کے نام پہ آتے ہیں، اولیاء اللہ کے نام پہ آتے ہیں، ہمارے نام پہ کوئی نہیں آتا، ہمارا نام اس قابل ہے۔ ہم تو ابھی اسی فکر میں بیٹھے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو ہماری مقدس میں جا دے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت ہی مستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ سرکار غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ دیکھو، ان کی محفل میں سونے والے سو گئے، غوث پاک خطاب چھوڑ کر اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، مرید کے آگے پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ محفل میں سناٹا، بھائی اگر کوئی مقرر کسی ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو جائے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ پورا مجمع، وہ بھی پھر کے 70,000 کی مجمع ہوتا تھا غوث پاک نہیں کہتے، اور غوث پاک یہ تو سامنے لوگ ہوتے تھے، جب خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ، پھر چپ ہو جاتے تھے، پھر دوسری بار کہتے تھے الحمدللہ، خطبہ شروع کر۔ لوگ کہتے ہیں اب 2 بار الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ اب پہلی بار جب کہتا ہوں نا تو پوری دنیا کے جو ولی ہوتے ہیں اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے دیہاتوں میں، اپنے اپنے گھروں میں پہلی بار کی الحمدللہ سن کر سارے کام چھوڑ دیتے اور اٹینشن ہو کر کے خطاب سننے لگ جاتے ہیں۔ پہلی بار کی الحمدللہ اٹینشن کو ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، خطاب شروع ہو گیا، اللہ کے شکر سے خطاب۔ یہ غوث پاک لوگ کہتے ہیں مجھے انٹرنیٹ پر اتنے ہزار لوگ سنتے ہیں، میں نے کہا کہ انٹرنیٹ کی خیرات میں میرے عزیز انٹرنیٹ کا نام لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ جب بھی میرے غوث کا خطاب پوری دنیا کے ولی اپنے اپنے شہروں میں سنا کرتے تھے۔ دنیا بہت پیچھے ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ جب یہ کہتے ہیں تو لوگوں نے کیا کہہ دیا، خالی گردی قصہ ہو گیا۔ میں نے کہا انٹرنیٹ کی چپ پر تو ایمان لایا ہے، اللہ کی قدرت پر کبھی نہیں۔ جب سیٹلائٹ پوری دنیا میں تکلیف پہنچا سکتا ہے تو اللہ نہیں پہنچا سکتا، اور یہ سیٹلائٹ بھی کیا اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ بات اللہ دنیا میں جو کچھ جس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جو کچھ ظہور پذیر ہے، وہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ نصیب کی بات ہے۔ کوئی سیٹلائٹ کی طاقت کو مان گیا اور کوئی اللہ کی قدرت کو مان کے بیٹھا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے عبد القادر کا خطاب بغیر کسی ذریعے کے پوری دنیا کے ولیوں کو سنوا دیا۔ جو کچھ اللہ کی قدرت ہے۔ تو بہرحال سرکار غوث اعظم نے دیکھا ایک بندہ سو رہا ہے، اب وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا شیخ علی کی بیٹی ہے، وہ سو رہے ہیں، آپ نے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، دیر تک کھڑے رہے ہاتھ باندھ کر۔ جب شیخ یاد کھلی مرشد کو ہاتھ باندھ کے کھڑے دیکھا، پورا مجمع سناٹے میں پریشان، یہ بھی پریشان۔ جب پھر خطاب شروع ہو گیا، خطاب پورا ہو گیا، جب خطاب پورا ہو گیا تو لوگوں کے اندر یہ گوئیاں ہونے لگی، ایک کی بات ہوتی ہے تو بات تو ہوتی ہے، یہ حضرت آج کیسے آخر کسی نے پوچھ لیا حضور آپ شیخ کے سامنے ہاتھ باندھ کے، مرید اور خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے؟ مرشد نے بتایا اس سے پوچھو نا یہ کیوں کھڑے تھے، یہ تو سو رہا تھا، اس سے پوچھو۔ تو پوچھا تو کیا بات ہے بھائی؟ تو کہا جیسی حضرت کے خطاب میں میری آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس محفل میں حضور تشریف لائے ہیں۔ تو مرشد غوث پاک کہتے ہیں یہ جو سوتے سوتے دیکھ رہا تھا میں جاگتے جاگتے دیکھا۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، مرشد غوث پاک کا مقام تو بات سمیٹتے ہیں، لیکن اس مقام کو پانے کے بعد اس مقام کو پانے کے بعد سرکار غوث پاک روتے تھے، ہم بسم اللہ کہتے ہیں زندہ کرتے ہیں، جس کے خطاب میں غوث پاک کی نفرت کو پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے۔ سوچے کیا ساتھ ہوگی جس کے خطاب کی محفل کی عزت بڑھانے کے لیے خضر آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، انبیاء آئے، مولا علی آئے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ اولیاء کیا خود حضور آئے، وہ تیری واز کی محفل ہے یا دوست، وہ تیری واز کی محفل ہے یا دوست، یہ شان ہے۔ پھر روتے ہیں، کسی نے رونے کا سبب پوچھا یا غوث الثقلین کیوں روتے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبد
القادر کے لیے عید اور خوشی کا دن وہ دن ہوگا جس دن ایمان پر اس کو خاتمہ نصیب ہوگا، جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے، توجہ کر لیں، جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے، غوث اعظم فرماتے ڈر ہے کہ جب مرے گا تو اس کا خاتمہ خراب ہو جائے گا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ دعاؤں کے اندر دکانیں مانگنے والوں، دعاؤں کے اندر مکان مانگنے والوں، دعاؤں کے اندر دنیاوی چیزیں مانگنے والوں، مانگو منع نہیں کرتے، لیکن کیا ایمان پر خاتمے کی بھی فکر ہے؟ ایمان پر خاتمے کی بھی فکر کرتے ہیں؟ تو وہ جو میں روایت بیان کرنے چلا تھا اس کو اینڈ کر دوں۔ اللہ اکبر، جو جب سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے دو چیزیں بیان کی گئی، نمبر ایک ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، اور نمبر دو ہم بدکاروں کی پیروی کیا کرتے تھے، بدکار لوگوں کی۔ اس لیے کہتا ہوں بدکاروں کی پیروی نہ کرو، نیکوکار لوگوں کی پیروی کرو، اس لیے کہ بدکاروں کی پیروی کرو گے تو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنو گے، مٹک مٹک کر کے چلو گے، مٹک مٹک اطلاع کر کے چلو گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے کانوں سے گانا سنا ہوگا قیامت کے دن اس کے کان میں آگ کا سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ بدکاروں کی پیروی نہ کرو، نیکوکاروں کی کرو۔ نیکوکار لوگ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، نیکوکار لوگ نعتیں سنتے ہیں، بدکاروں کو آئیڈیا نہ بناؤ۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم لوگ اس پہ نعرہ لگاتے ہیں کہ 40 سال غوث پاک کے ایسے گزرے کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ہر رات وضو کرتے تھے اور عشاء اس کی وضو سے فجر پڑھتے تھے، یعنی پوری رات آپ عبادت میں رہتے تھے۔ میں کہتا ہوں کم سے کم غوث پاک کو آئیڈیل بنا دو، اور آپ اور ہم عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم قاضی ہونے کی نسبت سے عشاء کے وضو سے عشاء ہی پڑھا کریں اور فجر کے وضو سے فجر ہی پڑھا کریں۔ میرے بھائیوں، موت آنے والی ہے، گھاٹی سے گزرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، کچھ نہیں چلے گا۔ قبر میں تو کروٹ بھی نہیں بدل سکتے۔ بدکاروں کو آئیڈیل بنانے والوں، آج اگر ڈائلاگ بازی کی گفتگو میں بھی ڈائلاگ بازی ہوتی ہے تو ہیرو کے اسٹائل میں بات کرنے کا طریقہ بھی لوگ، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ کا طریقہ نہ ہے ہمارا اللہ۔ اللہ اکبر۔ جس کی سیرت بھی بے مثال، جس کی صورت بھی بے مثال، اللہ ہوا چاہتا کہ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر عطا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیڈیل بنانا ہے تو اللہ والوں کو بناؤ، اللہ والوں کے طریقے پہ چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، بدکاروں کو آئیڈیل نہ بناؤ۔ عذاب میں گرفتار ہو کر کے اللہ پر کودے پڑے رہ گئے، اور پھر سرکار عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تمہارے جو دوسرے مردہ پڑے ہیں یہ کیوں نہیں بولتے اور تم کیوں بول رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضور دراصل یہ اس لیے نہیں بولتے کہ اللہ کے فرشتوں نے ان کے منہ کو آگ کی لگام سے جکڑ دیا ہے، اب یہ کلام نہیں کر سکیں گے، یہ بات نہیں کر سکتے، ان کے منہ آگ کی لگام سے جکڑے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو کیوں بول رہا ہے؟ اس نے کہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، حقیقت میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ جب ان پر عذاب نازل ہوا تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یعنی میں مجرم نہیں ہوں۔ عذاب نازل ہوا تو ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی صحبت کی وجہ سے مجھ پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا، یعنی مجرم نہ ہو کر صرف گنہگاروں کی دوستی اور صحبت کی وجہ سے میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اور وہ کہتا ہے انسان دعا کرے کہ میری نجات ہو، کیونکہ اللہ نے مجھے جہنم کے کنارے پر الٹا لٹکا دیا ہے، اور اب میں نہیں جانتا کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا یا مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جو گنہگاروں کی صحبت میں رہے ان پر بھی عذاب آتا ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ موبائل کے اسکرین پر آپ کیا رکھ رہے ہو؟ موبائل کے اندر کیا رکھ رہے ہو؟ نشے کو پروموٹ کر رہے ہو۔ نشہ ہماری محلوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے علاقوں میں پھیلایا جا رہا ہے، اور سازش کے طور پہ پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نشے والوں کی صحبت میں مت بیٹھو۔
बैठो, जानियों की सोबत में मत बैठो, गुनहगारों की सोबत में मत बैठो, मुजरिमों की सोबत में मत बैठो। देखो वो शख्स कहने लगा कि मैं इनमें से हकीकत में नहीं हूँ, लेकिन मैं इनमें से हो गया हूँ, क्योंकि इनकी सोबत में बैठा हुआ था, बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। एक दिन मौत है मेरे भाई, रूह का रिश्ता जिस्म से टूटेगा। ये रंगीन से गाल, ये खूबसूरत से गाल, ये गुलाब की तरह है कि बनी इस्राइल में एक मजदूर था, उसके सर पर लकड़ियों का गट्ठा रख करके घर पहुंचाने के लिए दिया गया। उसके दांत पे कुछ अटक गया तो उसने उस लकड़ी से निकाल कर खिलाफ कर लिया, तो उस पर भी उसकी पकड़ होगी और उसको अजाब दिया जाएगा। जो बगैर पूछे लकड़ी का खिलाफ मुंह में कर ले, उसको भी पकड़ होगी और अजाब दिया जाएगा। जो लोगों के पैसे हड़प करके भाग जा रहे हैं, हत्ता के अल्लाह पर लोगों को धोखा देकर के पैसे खा ले रहे हैं, हराम और हलाल में तमीज नहीं कर रहे, सबको एक दिन सवारे, करोड़पति बने, शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की करने का चक्कर, शॉर्टकट में तरक्की करने का चक्कर, कोई सूद की तरफ जाकर, कोई हराम की तरफ जाकर। मेरे भाई, नमरूद का क्या हाल हुआ, फिरौन का क्या हाल हुआ, यजीद का क्या हाल हुआ, आप मुझे बताइएगा। ये अपने अपने दौर के बड़े बड़े दौलतमंद थे। अबू जहल का क्या हुआ, ये कोई छोटा मोटा दौलतमंद आदमी नहीं था, अरब का बड़ा ताजिर था। अबू लहब का क्या हाल हुआ, बड़ा ताजिर था, सरदार कहलाता था। क्या हाल इनके हुए, जरा सोचो। इन्होंने हलाल और हराम में तमीज नहीं की, इन लोगों ने आखिरत पर ईमान नहीं लाया, फिर अंजाम हुआ उनका। और वो बिलाल जिसे दुनिया गुलामी का ताना देती है, वो अल्लाह के रसूल पे ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह के कानून पे अमल किया, तो दुनिया ने एक दिन उनको देखा। बिलाल काबे की छत पे नजर आते हैं और काबे की छत बिलाल के नीचे नजर आती है। ये इज्जतें थोड़ी है, ये इज्जतें कम है। याद रखो, मैं ये नहीं। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की लोकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।